خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، 7ویں صدی ہجری کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 700 سال سے زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب ایک قافلہ بحری جہاز پر سمندر میں تجارت کی غرض سے سفر کر رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر حضرت خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ بحری جہاز پر موجود تھے۔ تو اچانک سمندر کے اندر طوفان آ گیا، ہوائیں جہاز سے ٹکرانے لگیں اور جہاز ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ڈوب جائے گا، اور سب رونے لگے، واویلا مچانے لگے۔ تو خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی نیت کر لو کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس مال تجارت ہے، اور اپنے مال کا تیسرا حصہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیں گے۔ تو سب لوگوں نے آپ کی بات کو سنا اور سمجھا، استغفار کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے اور سچے دل سے دعائیں کرنے لگے، اور ساتھ ہی یہ نیت بھی بنا لی کہ ہم اپنا ایک حصہ مال کا تیسرا حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ تو جب لوگوں نے یہ انداز اپنایا تو ہوا تھمنے لگی اور ایک کشتی نظر آئی جو جہاز کی طرف آ رہی ہے، اور اس پہ حسن و جمال کے پیکر نورانی بزرگ ہیں، جن کی سفید داڑھی ہے، امامہ ہے، خوبصورت لباس ہے۔ وہ جوں جہاز کے قریب آ رہے ہیں، طوفان تھم رہا ہے، جہاز سیٹ ہو رہا ہے، وہ قریب آتے گئے، بالکل امن امان ہو گیا، پھر وہ غائب ہو گئے، تشریف لے گئے۔ جب جہاز اپنی منزل پر پہنچ گیا تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سب نے اپنا مال جمع کیا، جس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مال کا تیسرا حصہ ہر ایک نے جمع کر کے سارے کا سارا خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا کہ اب آپ نے ہی مشورہ دیا تھا اور ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے فخر الدین کو سارا مال دے کے فرمایا کہ جاؤ، میرے پیر و مرشد جن کی برکت سے اور جن کے وسیلے سے میں نے دعا مانگی ہے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان شریف جن کا دربار پر انوار ہے، اور آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں، وہ آپ کے پیر و مرشد تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، اب تم میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ سارا مال لے جاؤ اور انہیں پیش کر دو۔ تو جب آپ کا بھانجا فخر الدین وہ سارے کا سارا مال لے کر خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ لوگوں میں جلوہ فروز تھے، جا کر مال پیش کیا، پیغام دیا، تو آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی سارا غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں فخر الدین کے وہ مال تقریباً 70 لاکھ کے لگ بھگ تھا۔ تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے وہ 70 لاکھ کا مال وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، غرباء کی مدد کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شان ہے نبی پاک کے سچے غلام کی، تو انہوں نے بھی خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی، آپ کے مرید بن گئے اور وہیں ملتان میں ہی رہائش اختیار کر لی اور آپ کے فیوز و برکات حاصل کرنے لگ گئے۔ تو یہ اللہ کے سچے ولیوں کی کرامات ہیں کہ ان کے مرید نے پکارا ہے، وسیلہ پیش کیا ہے، تو جہاز ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا ہے۔ اللہ نے دعائیں قبول فرما لی ہیں سچے ولی کے وسیلے سے
برکت سے اور مہربانی فرما دی ہے، نجات دے دی ہے۔ اور پھر اللہ والے دنیا کو پسند نہیں کرتے، ان کا اصول ہے لا طمع، لینے کی طمع نہیں کرتے، اور لا منع، جب کوئی دے تو پھر منع نہیں کرتے، اور لا جمع، جب آ جائے تو جمع نہیں کرتے، مخلوق خدا میں غربا میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اور یہی خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا میرے آقا تیری گلی میں، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو اس در سے پھر گیا اللہ ہی سے پھر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچے جانشین، سچے غلام، جو مخلوق خدا کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں، مدد و دستگیری بھی فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اولیاء سے پیار کرنے والا بنائے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔